اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائهم من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. عزیزان ناظرین محترم، ہماری اس گفتگو کا عنوان جو موضوع سخن ہے وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے عنوان سے بی بی کے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے، ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں جتنا بولا جائے، جتنا پڑھا جائے کم ہی شمار ہوگا، کیونکہ فرما دیا معصوم نے وما ادراک مل فاطمہ، کہ آپ کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اور جناب فاطمہ زہرا کے اس اسم مبارک فاطمہ کی جو توجیح بیان کی گئی، مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی توجیح معصوم نے فرما دی کہ ان الناس فطموا عن معرفتها، کہ انسان فاطمہ کی معرفت سے دور ہیں، یعنی فاطمہ کی معرفت کما حقہ حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے حق تو یہ بنتا ہے کہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہوئے کہ جناب زہرا کی ولادت کے پروگرام بھی اسی شان و شوکت اور اسی جذبے اور اسی عشق کے ساتھ ہونے چاہیے جس طرح جناب زہرا کی ایام شہادت ہم مناتے ہیں، کہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں حضرت زہرا کی شہادت کے عنوان سے. تو حق بنتا ہے اس بی بی کا کہ بی بی کی ولادت کے عنوان سے بھی اتنے ہی کم از کم اتنے ہی پروگرام ہونے چاہیے، کہ اس کی جناب زہرا کی جو عظمت ہے، جناب زہرا کی ولادت کے عنوان سے ایک روایت آپ کے ساتھ خدمت میں پیش کرنی ہے، کہ جس میں راوی ہے مفضل، وہ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا کیف کان ولادت فاطمہ، فاطمہ زہرا کی ولادت کس طرح ہوئی تھی. ایک کتاب ہے موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو اسماعیل انصاری زنجانی نے لکھی ہے، 25 جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں جناب زہرا کے ہر جہات سے، ہر پہلو سے، جناب زہرا کی عظمت کے ہر پہلو کے لحاظ سے اس نے روایات کو ترتیب دی ہے، روایات کے باب بنائے ہیں، مختلف جناب زہرا کا مقام اور جناب زہرا کی شہادت. مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس عالم سے پہلے کہاں تھی، کس طرح تھی، اللہ نے جناب زہرا کے نور کو کیسے خلق کیا تھا، کہاں رکھا تھا، اور پھر جناب زہرا مثلا اپنی ولادت کے بعد رسول اللہ کی وفات تک، پھر رسول اللہ کی وفات سے جناب زہرا اپنی شہادت تک، اور شہادت سے قیامت تک، اور قیامت میں جناب زہرا کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس عنوان سے چند بہت ساری ایسی روایات ہیں، اگر ان کو صرف انہی میں سے ایک روایت کو اگر پڑھا جائے تو 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے ایک روایت میں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے حالات میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں بھی ایسی روایات ہیں کہ جناب مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بتائیے جناب زہرا کی ولادت کس طرح ہوئی تھی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا نعم. نعم کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ ہاں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، کہ ان خدیجۃ لما تزوج بها رسول اللہ حجرتها نسوۃ مکہ، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب رسول خدا سے ازدواج کیا، جناب رسول خدا سے رشتہ زواج سے منسلک ہو گئیں، تو مکہ کی جو خواتین تھی انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ان سے منہ موڑ لیا، کہ ان سے بات نہیں کرتی تھی. ان کی وجہ بھی کیا تھی روایت میں ہی آئے گا، کہ وہ پھر جناب زہرا کے پاس، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتی جاتی نہیں تھی، ان سے بالکل تعلق ختم کر دیا. ولا یسلمن علیہا، حتیٰ یہاں لکھا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھی نہیں کرتی تھی.
تو جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، تو اس کو تنہائی پریشان کرتی ہے، تنہائی میں انسان کا دل گھبرا جاتا ہے۔ تو روایت میں بھی ہے فَاسْتَوْحَشَتْ خَدِیجَةَ لِذَٰلِکَ، اس وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ وحشت زدہ ہو گئیں، تنہائی کے مارے وہ یعنی گھبرا رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس وحشت کو، اس تنہائی کو اللہ نے اس طرح دور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور اطہر کو، اور پھر اس میں بھی بہت لمبی روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک میں کس طرح منتقل ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظمت ہے حضرت زہرا کی کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے لے کر حضرت قائم تک، آخری انسان تک، آدم سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو ایسی فضیلت عطا نہیں ہوئی جو فضیلت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملی ہے۔ حتیٰ امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فضیلت نہ ملی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جنت سے ڈائریکٹ صلب محمد مصطفیٰ میں اور صلب محمد مصطفیٰ سے بطن اطہر جناب خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل کیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے زمین پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو نازل فرمایا یا بھیجا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جیسے ہی اس عورتوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب جناب فاطمہ زہرا کے نور کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں منتقل کیا، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جب تنہائی محسوس ہوتی تھی، جب وہ وحشت زدہ ہوتی تھی، تو بطن جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آوازیں آتی تھی، اور وہ جو جناب خدیجہ کبریٰ کے بطن میں جو بچہ تھا وہ جناب خدیجہ سے باتیں کرتا تھا۔ تو یہ بات جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا سے چھپاتی تھیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے اس بچے سے باتیں کر رہی تھی، تو رسول خدا آ گئے اچانک، اور رسول خدا نے پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کرتی ہو؟ اگرچہ رسول خدا جانتے تھے کیونکہ آخر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی اکرم جانتے تھے، لیکن جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو کسی طرح ہم تک پہنچانے کے لیے جناب رسول خدا نے جناب خدیجہ سے پوچھا اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا کہا کہ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی، کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ جو جنین، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے بطن میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس نے کہا جنین، جو میرے پیٹ میں میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میری وحشت کو دور کرتا ہے، اور مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ماں تو نہ گھبرا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس پر رسول خدا نے فرمایا قال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، اور ہذا کا معنی یہ ہوتا یہ، لیکن یہاں پر پھر وہی بات کے رسول خدا فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، اور جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یخبرنی، جناب جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ انہا ابنتی یا انہا انثی، کہ یہ جو تمہارے بطن میں بچہ ہے یہ بچی ہے، یعنی مؤنث ہے، لڑکی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور یہ میری پاکیزہ نسل ہے جو میمونہ ہے، مبارکہ ہے، یعنی اس بچی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، میری نسل اس میں سے قرار دے گا، وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ، اور اللہ تعالیٰ میری اسی بچی میں سے زمین پر ائمہ امام بنائے گا، اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں یا اپنے زندگی میں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد میری نسل میں سے امام ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ بعد میں تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے جو رسول کے منبر پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور خلیفہ بن گئے اپنی طرف سے۔
रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में कई साल पहले बता दिया था कि अल्लाह ताला ज़मीन पर जो खलफा बनाएगा, ज़मीन पर जो इमाम बनाएगा, वह मेरी नस्ल, मेरी इस बच्ची फातिमा की नस्ल में से होंगे। अलबत्ता ये जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की फजीलत है। तो इसी तरह जनाब खदीजतुल कुबरा का टाइम गुजरता रहा कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बतन मुबारक में जब तक थी तो जनाब खदीजा से बातें करती थी। और रवायत में है जब विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब खदीजतुल कुबरा परेशान हुई, फिर घबराई कि चूँकि ख़ातून इस बात को समझ सकती है कि जब विलादत का वक्त होता है तो ख़ातून को दूसरी ख़वातीन की ज़रूरत होती है। तो खदीजा ने अपनी उन पुरानी जो सहेलियां थी उनकी तरफ पैगाम भेजा कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी विलादत का वक्त हो गया है, आप आ जाएं। तो उन ख़वातीन ने फिर जनाब खदीजतुल कुबरा को ये ताना दिया कि तुमने हमारी बात नहीं मानी थी, तुमने मोहम्मद जो यतीम है, अबू तालिब है, अबू तालिब के यतीम से तुमने शादी की थी, हमने तुम्हें मना भी किया था, बहुत तुम्हारे लिए रिश्ते हम लेके आई थी, बड़े बड़े अमीरजादों के रिश्ते तुम्हारे पास लेके आती थी, तुमने हमारी उस बात में इताअत न की थी, तुमने हमारी वो बात नहीं मानी थी, लिहाजा आज हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगी। तो जनाब खदीजतुल कुबरा इस बात से परेशान हुई, अभी परेशानी के आलम में ही थी कि अचानक कमरे में एक नूर रोशन हुआ और 4 मुतहरात मस्तूरात ज़ाहिर हुई। और वो मस्तूरात कौन थी कि वो जन्नत की अफजल तरीन, बल्कि अहले ज़मीन की जनाब फातिमा ज़हरा और जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद अफजल तरीन ख़वातीन में से जो 4 ख़वातीन थीं वो आई। तो उनमें से एक बोली, इहदाहुन्ना ला तहज़नी या खदीजा, परेशान न हो, गम न खा, के फ़इन्ना रुसुल रब्बिका, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजी गई हैं, व नहनु अख्वातुके, और हम तुम्हारी बहनें हैं, इन्ना सारा, उन्होंने अपने नाम बताना शुरू किया, जनाब सारा, मैं सारा हूँ, और ये आसिया बिनत मुज़ाहिम है, और ये कुलसुम उख्त मूसा बिन इमरान है, और ये मरियम है। अजीज़ान इसमें से अंदाज़ा लगाए जो अफजल तरीन ख़वातीन हैं, सारा, मरियम, आसिया और कुलसुम उख्त मूसा इब्न इमरान, मूसा की बहन जनाब इब्राहिम की ज़ोजा सारा, और जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा जनाब मरियम के बारे में आपने याद पढ़ी हुई है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरके वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। यहाँ पर मैं एक जुमला मोतरज़ा के तौर पर जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की अज़मत में ही कि एक अहले सुन्नत का आलिम है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नासबी है, और नासबी आप जानते हैं कि कौन होता है, जो अहल बैत से बुग़्ज़ रखता हो। वो खुद अपनी तफसीर में ये बयान इस आयत की तफसीर में लिखता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी सैयदतुन निसाइल आलमीन है, बल्कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जनाब मरियम से अफजल हैं, हत्ता के इन्नहा साइगुन अला कौल नबुव्वत मरियम, यानी वो कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मरियम से अफजल है, ये फ़कत इसलिए, यहाँ तक नहीं कि मरियम अगर नबी ना हो, बल्कि ये जो मेरा कौल है कि फ़ातिमा मरियम से अफजल है, अगर हम जनाब मरियम की नबुव्वत के भी कायल हो जाएं तब भी हम ये कहेंगे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मरियम से अफजल है। ये क्यों कहा उसने? ये इसलिए कहा है कि इसमें भी बहस है कि हज़रत मरियम आया नबी है या नहीं। कह रहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि मरियम नबी है, उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मरियम से अफजल है। तो और ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि मरियम जैसी ताहिरा बीबी, मासूमा बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा के पास आकर उसकी खिदमत के लिए आई है, जाहिर सी बात है उनकी खादिमा बन के आई हैं फातिमा ज़हरा और जनाब खदीजतुल कुबरा की, कि जो खादिमा बन के आए जाहिर सी बात है वो मफजूल है, और जिसकी खिदमत के लिए आई है वो अफजल है। जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तमाम निस्वान जन्नत और तमाम आलमीन की निसा से, मैंने इब्तिदाई में ये हदीस रसूल खुदा पढ़ी कि इन्ना इब्नती सय्यदतुन निसाइल आलमीन, के मेरी बेटी फातिमा तमाम खवातीन की सरदार हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तमाम खवातीन की सरदार हैं। उसके बाद जैसे ही जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की विलादत होती है तो रसूल खुदा जनाब फातिमा ज़हरा को अपने पास अपने हाथों पर रखते हैं और खवातीन
جو بعد میں آتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا کو کپڑوں میں لپیٹ کر رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث ہے کہ جناب رسول خدا نے بی بی کے بہت سارے فضائل بھی بتائے ہیں، بہت سارے مصائب بھی بتائے ہیں۔ آخری ایک بات کہ جو مخالفین سے بھی ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی رسول خدا کی بارگاہ میں آتی تو رسول خدا اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے، اور رسول خدا ان کو وَيَجْلِسُهَا عَلَى مَجْلِسِهِ کہ اپنے بیٹھنے والی جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کو بٹھاتے تھے، اور اکثر اوقات جناب فاطمہ زہرا کو بوسے دیا کرتے تھے۔ تو ایک بی بی نے رسول خدا سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا کو اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے اتنے بوسے لیتے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات معراج پر گیا تھا تو جنت میں ایک شجر طوبہ ہے، اور اس شجر طوبہ کا ثمر مجھے پیش کیا گیا تھا، وہ میں نے کھایا تھا، اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور اسی شجر سے، اسی ثمر سے، اسی میوے سے جناب فاطمہ کا نطفہ میرے صلب میں اور مجھ سے خدیجہ میں اور خدیجہ سے زمین پہ آئی، اور اسی ثمر کا نتیجہ حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ چنانچہ جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو چاہیے ہوتی ہے، تو میں حضرت فاطمہ زہرا کا بوسہ دیتا ہوں۔